نے انسان کے ساتھ مختلف اوقات مختلف ٹائم میں عہد کیا، یعنی آسان لفظوں میں وعدہ کیا۔ یوں تو بائبل مقدس خدا کا ایک وعدہ ہے، عہد ہے، گنہگاروں کے لیے اور راست والوں کے لیے اور ہے۔ سو ڈیل میں جانتے ہیں کہ خدا نے بائبل مقدس کو عہد کہا، یعنی پرانا عہد نامہ، یہ ہم کہتے ہیں نیا عہد۔ بائبل ایک خدا کا وعدہ ہے، خدا کا کلام ایک وعدے سے بھرا ہوا ہے کہ جو راست باز ہے اسے کیا کرے گا، وہ مبارک ٹھہرائے گا، اور جو شخص بدکار ہے اس سے سزا دے گا۔ سو کلام سارا ہی ایک عہد ہے، پر آج جس بات پر ہم غور کر رہے ہیں یا ہم جس کو سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے انسان سے عہد باندھا۔ انسان سے کئی عہد باندھے گئے، آدم سے عہد باندھا گیا اور کہا گیا تو خاک ہے پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ آج تک ایسا ہو رہا ہے۔ آدم سے یہ عہد باندھا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی کمائی کھائے گا، تو کھیت جوئے گا یعنی کام کرے گا، تو آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اس سے عہد کیا گیا کہ درد کے ساتھ جلے گی، تو آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سو ایسے آگے بڑھ کر ایک بچاؤ کا عہد ہے۔ خدا کے حضور ایک شخص آیا جسے کہن کہتے ہیں۔ خدا نے اس سے کہا تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں اپنے بھائی کا محافظ نہیں ہوں۔ اس نے کہا زمین سے اس کا خون پکار کر کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے قتل کر دیا ہے۔ جب اس پر اس کا گناہ عیاں ہو گیا تو وہ شخص کہتا ہے میں تو خانہ خراب اور آوارہ ہو جاؤں گا، جب تیرے حضور سے نکل جاؤں گا تو مجھے کوئی بھی پکڑ کر مار ڈالے گا۔ اصل میں وہ شخص اپنے گناہ کو، اپنے اس کام کو تسلیم کر چکا، اقرار کر چکا خدا کے حضور کہ میں نے تو یہ کر لیا ہے، اب میں خانہ خراب اور آوارہ ہو جاؤں گا، تو مجھے اپنے ہاں سے نکال دے گا، تو میں دنیا میں آوارہ بھٹکتا پھروں گا، کوئی بھی مجھے پا کر مار ڈالے گا۔ یعنی یہ اس کا اقرار جو تھا وہ خدا کے حضور خدا کو اچھا تھا۔ اس نے اقرار تو کیا، اپنی غلطی کو تسلیم تو کیا، تب خدا نے اس کے ساتھ عہد باندھا کہ اگر کوئی تجھے مارے گا تو اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی کہن کو قتل کرے گا تو اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ سو ایسے ہی جب نوح کا زمانہ آیا، خدا نے دنیا کی روشوں کو دیکھ کر زمین پر پانی کو، طوفان کو، بادلوں کو بھیج دیا، اور اس کے سبب سے دنیا ہلاک ہو گئی۔ نوح اور اس کا پریوار، خاندان جو خدا نے کشتی میں رکھا، بچ نکلا۔ تب خدا نے نوح سے عہد باندھا کہ میں بادلوں میں اپنی گواہ رکھوں گا اور پھر سے بارش کے ساتھ، ایسے طوفان کے ساتھ دنیا کو ہلاک نہ کروں گا۔ یعنی ان کو بھی بچاؤ کا عہد دکھایا۔ وفاداروں کے ساتھ، ہر ایک وفادار کے ساتھ خدا ایک عہد باندھتا ہے۔ نبیوں کے ذریعے بھی عہد باندھے گئے۔ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھے گی، اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یعنی عہد باندھا گیا کہ خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ عہد باندھا گیا کہ میں خود آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو بچاؤں گا۔ اور اس نے یسوع کی صورت میں ہمارے ساتھ اپنے عہد کو کمپلیٹ کیا۔ یسوع بچانے کے لیے جب آتے ہیں، زمین پر پیدا ہوتے اور منادی کے لیے ایک دن اٹھے اور ایک تمار لیتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا تاکہ کچھ لوگوں کو آزاد کروں، اندھوں کو بنائی دوں، مردوں کو زندہ کروں، کوڑیوں کو پاک کروں اور خدا کے سارے مقبول کی منادی کروں۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ عہد ہوں، مجھے بھیجا گیا انسان کے بچاؤ کے لیے، یسوع مسیح نے اعلان کیا کہ میں وہ ہوں، مجھ پر خدا کا روح ہے۔ انسان کے بچاؤ کا جو خدا نے عہد کیا، جو آدم کے ساتھ کیا، شام کو جب لڑن کی اور کہا کہ تو ریت کو کاٹے گا، اور پھر آدم کو
ایک عہد میں دیا کہ یہ کیا کرے گا، اس کے سال کو کچلے گا، اس شیطان کے ابلیس کے سال کو کچلوانے کا عہد خدا نے باندھا، کہا کہ اس کا سر کچلا جائے گا، اور یسوع مسیح نے آ کر ابلیس کے سر کو کچلا۔ سو خدا کا عہد انسان کے بچاؤ کے لیے یوں ہے کہ جو کچھ اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار، اپنے آپ کو کہن کی مانند اس کے حضور رکھ دیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ میں واقعی ہی ہلاک ہونے کے لائق ہوں، تو وہ کہتا ہے مجھے تو مار دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا، تو خدا اس کو نئے عہد میں لے لیتا ہے، گناہوں کی معافی کے بپتسمے میں لا کر اس کے ساتھ بچاؤ کا، نجات کا وعدہ کر دیتا ہے۔ سو میں آپ کو آج شام یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے عہد کو جس میں بچاؤ ہے اسے اپنے اوپر لیں۔ یونا کے پاس جب لوگ دونوں سے نکل کر یردن پار آئے تو ان سے کہتا ہے، اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ یعنی کہ ان کو بتا دیا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تم غضب کے لیے ہو، اب سمجھ نہیں آ گیا تاکہ غضب سے بچ جاؤ۔ یعنی انہوں نے آ کر اپنے گناہوں کا وہاں قرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ سمجھ دیتا ہے تاکہ خدا ان کو بچائے۔ خدا انسان کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، جیسے کہ پولس رسول بھی کہتے ہیں توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ یہ عہد ہے، اگر تم توبہ کرتے ہو، رجوع لاتے ہو تو تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور پھر تم پر تازگی کے دن آئیں۔ یعنی کہ خدا کلام کے وسیلہ سے، انجیل کے وسیلہ سے ایک عہد کر رہا ہے، اور نئے عہد کے وسیلہ سے ہمیں بچا رہا ہے۔ میں ان سب سے کہوں گا جو آج تک نئے سے پیدا نہیں ہوئے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہونے والی پیدائش سے فائدہ یاب ہوں، نئے عہد میں شامل ہوں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، بچ جائیں اس غضب کے دن سے، اس ابدی ہلاکت سے، ابدی سزا سے، آگ میں جلنے والی چھیل سے، اور آنکھوں کے رونے اور دانتوں کے پیسنے سے۔ خدا انسان کے ساتھ ایک نئے عہد میں کہہ رہا ہے، یسوع کی صورت میں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگر آپ کو کلام مقدس کی سمجھ آئی ہے تو پلیز خدا کے کلام کو رد نہ کریں، اسے قبول کریں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میرا چینل پاسٹر شیلا سنڈل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہر نیا میسج آپ کے پاس پہنچ سکے، آپ کی برکت کے لیے، نجات کے لیے، ترقی کے لیے، آپ کے چھانٹے اور مٹائے جانے کے لیے۔ خداوند آپ سبھی کو، سننے والوں کو جو یوٹیوب پر، فیس بک پر یا دیگر جگہوں پر میرا کلام سنتے ہیں، میسج سنتے ہیں، خدا انہیں برکت دے، مسیح یسوع کے نام میں۔